اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ ہلو ہاں جی ہلو، جی نور حسن بات کر رہا ہے۔ ہاں دیوبندی صاحب نور حسن بول رہا ہوں۔ کیا حال ہے؟ جی سب ٹھیک ہیں۔ کافی دیر کے بعد آپ کی آواز سننے کو ملی۔ میں محمد عمران کشمیری بات کر رہا ہوں۔ اچھا عمران دیوبندی کشمیری بولو۔ کیا حال ہے آپ کے؟ ہاں سب ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے۔ یہ کس کا نمبر ہے، کرائے کا یا اپنا؟ جی کرائے پہ تو بس یہ شان تو آپ کی ہے، ہمیں تو بس اپنا ذاتی ہے حضرت۔ اگر میرا کرائے کا ہوتا تو تمہارا نمبر نہیں لگتا جناب۔ جی الحمدللہ میرا اپنا ذاتی۔ تمہارا اپنا ذاتی نمبر ہے یہ؟ جی الحمدللہ ذاتی۔ وہ دوسرا بھی میرا جو آپ نے شو رکھا ہے وہ بھی میرا ہے، لیکن یہاں جب میں یو پی میں ہوں اس وقت یہاں چلتا نہیں ہے جموں کشمیر کا نمبر۔ یو پی میں کہاں پہ؟ میں اس وقت دارالعلوم دیوبند میں پڑھ رہا ہوں۔ دیوبند میں؟ جی اچھا جی کیا پڑھ رہے ہو؟ دورہ حدیث پڑھا ہوں پچھلے سال، اس سال پھر دورہ حدیث پڑھ رہا ہوں۔ اس سال یہاں نمبر آ گیا تھا اور پٹنہ میں بھی نمبر آیا تھا، کوزہ کے لیے دیا تھا میں نے امتحان، وہاں پر آیا تھا نمبر لیکن گیا نہیں تھا۔ اچھا دورہ حدیث پڑھ رہے ہو؟ جی ارے واہ، تو بہت ساری جانکاری ہوگی۔ جی مگر آپ سے زیادہ نہیں حضرت۔ ارے یار چپ جاؤ یار، کیوں ایسی بات کرتے ہو جناب؟ حضرت آپ کی شان آپ کی ہے، اللہ اکبر، کہاں آپ تو کہاں ہم۔ نہیں ایسی۔ جی ہلو۔ ہاں جناب جی بولیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ جب دورہ حدیث پڑھ رہے ہو تو بہت ساری جانکاری ہوگی، اور وہ بھی دارالعلوم دیوبند میں۔ دیکھیے حضرت، جانکاری جو آپ بول رہے ہیں نا تو شاید جانکاری آپ مجھ سے زیادہ رکھتے ہیں، کیوں؟ لیکن میں علم رکھتا ہوں، جانکاری نہیں، کیونکہ جانکاری تو یہودیوں اور نصرانیوں کو بھی ہے، میں اس لیے انکار کر رہا تھا۔ او اچھا جی او، کیونکہ جانکاری تو ان کے اچھا پاس، چلیے جانکاری آپ، تو ہم سے زیادہ رکھتے اچھا ہیں۔ چلیے آپ کے انداز میں بولے دیتے تو آپ بہت سارا علم رکھتے ہوں گے۔ جی بہت سارا نہیں رکھتے ہیں، بس اللہ جتنا اللہ نے دیا ہے بس اتنا ہے۔ اچھا جی کیونکہ میں وہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ مجھے فلاں پیر نے دیا تو پیر تو اچھا کوئی نماز کے تعلق سے تو کافی مسائل یاد ہوں گے آپ کو۔ اللہ اکبر، نماز ہی تو، اللہ اکبر، نماز ہی تو ہے وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آپ فرمائیں تو حکم پھر کریں۔ نماز کا سب صحیح طریقہ بھی معلوم ہوگا کہ آپ اپنی نماز اچھے سے پڑھ سکتے ہوں۔ جی الحمدللہ اپنی نماز میں اچھے سے پڑھ لیتا ہوں۔ ماشاء اللہ، چلیے بڑی اچھی بات ہے۔ تو ایک اچھا چھوٹا سا آپ کوشچن ہے، ایک چھوٹا سا سوال ہے اللہ کہ اکبر۔ عصر کی نماز میں جی جو پہلی 4 سنتیں ہیں، ہے نا، جی جو 4 جی سنتیں پہلے پڑھی جاتی ہیں فرضوں سے پہلے، ہوں تو اگر بندہ وہ پڑھ رہا ہے اچھا اور قاعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد درود شریف بھی پڑھنے لگے، قاعدہ اولیٰ میں، جی قاعدہ اولیٰ میں، اچھا اور پڑھ لے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہاں تک پڑھ لے، اچھا ہاں، یا اس کے بعد پورا پڑھ لے، یا جو ہے اس کے بعد دعا بھی پڑھ لے، بہرحال ٹھیک ہے۔ جی اگر اس نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تک پڑھ لیا یا پورا پڑھ لیا ہاں اور پھر کھڑا ہوا، ہاں تیسری رکعت پوری کی، چوتھی رکعت پوری کی، اور اس نے جو ہے آخری قاعدے میں تشہد پڑھ کے، درود شریف، دعا پڑھ کے، سب پڑھ کے، اور اس نے بغیر سجدہ سہو کیے ہی سلام پھیر دیا، تو اس کی نماز ہو گئی یا دوبارہ اسے پڑھنی ہوگی؟ حضرت رکیے میری بات سنیے غور سے اب، ٹھیک ہے؟ اس پہ میری بات تم سے ہو چکی ہے مگر پوری وضاحت کے ساتھ پوچھنا چاہوں گا۔ میرے ساتھ کبھی حضرت اس پر میری کبھی آپ کی گفتگو اس بات پر نہیں ہوئی ہے جناب، جو آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے کہا تھا نا کہ قرآن پڑھ کے بتاؤ۔ ہاں قرآن پڑھ کر آپ نے بتایا ہی نہیں تھا پھر۔ ارے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تم سے پہلے میں نے پڑھوایا تھا، پھر بعد میں نے پڑھا تھا، تو آپ نے کہا ہاں قرآن تو صحیح ہے۔ فالتو بحث نہیں، جو آپ نے پوچھا ہے اس پر بات ہو، ٹھیک ہے؟ چلیے اچھا چلیے۔ آپ کا یہ فرمانا ہے کہ جو شخص عصر، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں، عصر کی 4 سنتیں پڑھنا یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل۔ سنت غیر مؤکدہ پڑھ رہا ہے تو سنت غیر مؤکدہ جب وہ پڑھ رہا ہے تو اس نے قاعدہ اولیٰ کے اندر جو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تک پڑھا ہے نا، یہی کہہ رہے تھے آپ؟ ہاں یہاں تک پڑھ لیا بندے نے، یا پھر پورا پڑھ لیا پورا اور پڑھ پھر لیا، کھڑا ہوا درود شریف۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ بھائی اللہم صلی علی محمد لفظ جس نے پڑھ لیا اس پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، جبکہ اس پر سجدہ سہو واجب ہوا تھا تو اس نے سجدہ سہو نہیں کیا تو اس کی نماز نہیں ہونی چاہیے، آپ کا یہ سوال ہے؟
نہیں، میرا سوال یہ نہیں ہے کہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، ہوئی یا میں نہیں آپ ہوئی؟ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس کی نماز ہو گئی یا اسے دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ دیکھیے اس میں دو باتیں ہیں حضرت، میں عقلی جواب دے رہا ہوں آپ کو، اس پر نقلی جواب بھی ہیں لیکن عقلی جواب دے رہا ہوں حضرت۔ عقلی جوابات میں سے ایک جواب تو یہ ہے، اولاً اگر وہ آدمی اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے اللہم صلی علی محمد تک پڑھا ہے اور اس کو یہ پتا ہے کہ یہاں پر سجدہ سہو واجب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے باوجود وہ سجدہ سہو نہیں کر رہا ہے، تو یاد رکھیے گا حضرت اس کی نماز نہیں ہوئی۔ ایک بات تو یہ کلیئر ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے حضرت کہ اس کو پتا نہیں ہے اس کو کہ اللہم صلی علی محمد پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اگر اس کو یہ پتا نہیں ہے تو اس کے بعد اس نے پڑھ لیا، نماز اس کی ہو گئی ہے حضرت، لا علمی ہے اس کے پاس، جہالت ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی نماز ہوگی، لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں پہلے والے نے اگر جان بوجھ کر کیا تو وقت کے اندر نماز کو لوٹا سکتا ہے، وہ لوٹا سکتا ہے اور اس پر وہ واجب ہو گئی ہے۔ کس نے یہ مسئلہ بتایا ہے آپ کو؟ حضرت آپ نے مجھے یہ نہیں پوچھا تھا کہ آپ نے مسئلہ کس نے بتایا ہوا ہے؟ ہاں ذرا آپ نے درست نہیں بتایا بلکہ غلط بتایا ہے، غلطی کی ہے۔ آپ اپنے بڑے استاد کو ذرا پوچھو کہ ایسے ایسے کوئی پوچھ رہا ہے تو اس کا میں کیا جواب دوں؟ پوچھ رہا ہے یا پوچھ رہا ہے؟ ہاں جیسے بھی جو بھی، تم غلطی نکالنا تمہاری فطرت میں شامل ہے۔ بہرحال غلطی تو ابھی آپ نے بتائی، بہت بہرحال کوئی بات نہیں ہے، میں نے صحیح غلطی، تم نے غلط غلطی جو ہے پکڑی ہے۔ اچھا حضرت بہرحال بتائیں ذرا، آپ معلوم کریں ذرا ادھر۔ حضرت میں نے پہلے کہا تھا میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، آپ ارے کی یار کیا دارالعلوم دیوبند کے مدرسے میں پڑھ کے یار ان کی دیوبندیوں کی ذلت کرا رہے ہو یار۔ جی حضرت آج تک کسی دیوبندی نے اپنے آپ کو علامہ نہیں لکھا ہوگا، لیکن تمہارا نورانی قاعدے والا علامہ لکھتا ہے، یہی ہمارے بزرگوں کی حاضر شان ہے۔ دیکھیے جناب، دیکھیے آپ نے غلط مسئلہ بتایا، چلو آپ مسئلہ درست نہیں ہے، مگر آپ ابھی دعویٰ کر رہے تھے الحمدللہ الحمدللہ میں اپنی نماز اچھی پڑھتا ہوں، تو آپ کی نماز میں اگر کوئی کوتاہی ہو گئی تو آپ کیسے درست کریں گے یار، جب آپ کو ایک چھوٹا سا مسئلہ نہیں معلوم؟ چلو حضرت نہیں ہے معلوم، کوئی ضروری نہیں کہ ہر چیز مجھے ہی معلوم ہو، آپ بتا نہیں آپ کا ایک فخریہ اعلان تھا کہ ہاں الحمدللہ نماز ہی ہے وہ جو عبادت کرتے ہیں ہم لوگ۔ حضرت خالی نماز پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، نماز تو سنیے، ہاں آپ مسئلہ بتائیں۔ نماز تو اس نے بھی بہت پڑھی تھی، یاد ہے؟ مجھے گھیان پھیلنے کی، دیکھو نور حسن گھیان پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، ایک منٹ سنیں تو، نماز تو اس نے بھی بہت پڑھی تھی۔ نہیں آپ مجھے اگر اس کے سجدوں کو روئے زمین پر بچھایا جائے۔ مسئلہ بتاؤ نور حسن، مسئلہ بتاؤ، گھیان مت پھیلو، مسئلہ بتاؤ۔ مسئلہ میں بتا دیتا ہوں تم کو حوالے کے ساتھ، بالکل حوالے کے ساتھ، اور تمہارے دیوبند کے مفتیوں کے۔ مجھے اس سے دیوبند کیا یار، دیوبند کیا، آپ مجھے حدیث کے حوالے سے بتائیں مسئلہ۔ اچھا جی ہاں، ہر چیز حدیث میں تم تلاش کر لیتے ہو؟ آپ مسئلہ بتائیں۔ ایک منٹ اس میں بھی میں تمہارے منہ کا جو نکلا ہوا یہ آواز ہے نا، اس کو تمہارے منہ میں داخل کر دوں گا دوبارہ سے۔ آپ مسئلہ بتائیں، ٹھیک ہے؟ نہیں آپ نے کہا کہ قرآن و حدیث سے بتاؤ مجھے، تو تم ہر مسئلے کو حدیث سے، ایک منٹ، رکیے تم ہر مسئلے کو حدیث سے مانتے ہو یا اپنے علماء کی کتاب سے بھی مانتے ہو؟ ذرا پہلے مجھے اس بات کا جواب دے دو۔ دیکھیے میری بات سنیے نور حسن، نہیں پہلے میری بات کا جواب۔ نور حسن اس ٹاپک کو تم نے یہ جملہ یا تو واپس لو اس کو۔ میں واپس نہیں لوں گا، اس پر بات کروں گا، لیکن اچھا تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ آپ جو ہر چیز پر عمل کرتے ہیں تو حدیث میں دیکھ کے کرتے ہیں یا اپنے علماء کی بات پر کرتے ہیں؟ نور حسن راہ راست سے ہٹ رہے ہیں۔ نہیں میں راہ راست سے نہیں ہٹ رہا ہوں، الحمدللہ ہم ہی ہیں وہ جو قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں، قرآن و حدیث والے ہم ہی ہیں۔ آپ مسئلہ بتائیں پہلے۔ میں مسئلہ بتا رہا ہوں، وہ نماز جو ہے نا، تم نے کہا کہ اگر جان بوجھ کے اگر ایسا کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور اگر اسے علم نہیں ہے تو نماز ہو جائے گی، اور وہ اس کی نماز ہو گئی، یعنی کیا کیا تم نے بولا، ٹھیک ہے؟ پہلی بات تو میں یہ بتا دوں کہ تم نے جو کہا تھا کہ وہ غیر موقدہ سنتیں ہیں، واقعی وہ غیر موقدہ سنتیں ہیں، اور غیر موقدہ سنتوں میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا، درود شریف کے بعد دعا پڑھنا یہ افضل ہے، اور جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو اس میں ثنا پڑھنا بھی افضل ہے۔ جا کے اپنے مفتی صاحب سے معلوم کر لو، ٹھیک ہے؟ کتاب کا حوالہ دیجیے۔ کتاب کا حوالہ دے دیا جائے گا، پہلے اپنے مفتی صاحب کو ذرا لائن پر لاؤ، پہلے دیجیے نور حسن، کتاب کا حوالہ دیجیے، اگر تو صحیح حلالی ہے نور حسن، میں کچھ دیکھو بھائی یہ بدتمیزی، ہاں بدتمیزی میں نہیں کر رہا ہوں تم سے۔ جائیں گے آپ یہ مجھے پتا نہیں ہے کہ دعا پڑھنا افضل ہے، کیا میں اتنا نہیں جانتا ہوں نور حسن؟ کہاں جانتے ہو، جاہل ہو تم۔ اگر جانتے تو تم یہاں، اگر جانتے
नूर हसन देखिए तहावी पढ़ी है, बड़बड़ाहट नहीं, नूर हसन बड़बड़ाहट तहावी पढ़ी है, नूर हसन तहावी पढ़ी है, बोलिए बड़बड़ाहट किताब बिल्कुल पढ़ी है? नहीं, नहीं तहावी बड़बड़ाहट। पढ़ी है आपने? अरे तहावी यार पढ़ी है? क्या लड़ाई झगड़े पे आ गए हो। मैं तहावी पढ़ी कह है? रहा हूँ तुम अपने तहावी पढ़ी, बस मौलाना इसका से जवाब पूछो। दीजिए, हाँ नाम है, हाँ नाम है, तहावी पढ़ी है? फिर वही बात कि मैंने तहावी पढ़ी है। मैं तो तुझे तहावी मालूम पढ़ी है है ना, नहीं? मैं एक सादा तहावी पढ़ी आदमी है हूँ। नहीं? जब आपको पता है अच्छा कि आप तुझे सादा मालूम है आदमी ना हैं, कि मैं एक सादा आदमी हूँ, मैं तो आलिम नहीं हूँ, गैर आलिम हूँ, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे आलिमों पर भारी हूँ। अरे जब आप अहले सुन्नत का एक गैर आलिम तुम्हारे आलिमों पर भारी हो सकता है तो हमारे आलिम की क्या शान होगी ये अंदाजा लगा लो। मौलाना क्या बोलते हैं इसको, नूर हसन मोहतरम, हमारे मेरी बात उलामा सुनो। की शान को जो है ज्ञान के लेना, परखने के ज्ञान लिए, मत देना उनकी शान मुझे। व अजमत को, उनकी शान व अजमत की बुलंदी को नापने के लिए तुम्हारी टोपियां गिर जाएंगी नीचे। ठीक है नूर हसन, कोई बात नहीं, वो मैं तो सबको वो पता है। शख्स हूँ जो उलमा हाँ, अहले सुन्नत की जूतियां सीधी करता हूँ, और उलमा हाँ, अहले सुन्नत के कदमों से जो धूल लगी होती है ना, उनमें का एक उतारते हैं। जरा सा खाक, एक जर्रा हूँ, जर्रा। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, जर्रे ही रही है आप। मेरा अल्लाह इल्म जर्रा भी करते मेरा इल्म भी जर्रा है, मेरा इल्म नहीं है कोई ज्यादा, किताब मगर का हवाला दो अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे आप। मुफ्तियों पर अल्हम्दुलिल्लाह ये भारी है। नूर हसन किताब का हवाला दो। किताब का मैं हवाला दे रहा हूँ, पहले तुम अपने मुफ्ती को जरा एक किसी को भी लाइन पर ले लो जरा। मैं खुद मुफ्ती हूँ, बोलिए आप, चलिए अच्छा मुफ्ती हो बोलिए। तो फिर ये इतना छोटा सा मसला तुम्हें क्यों नहीं मालूम? यार मेरी नूर हसन एक बात सुनिए, नहीं, क्या तुम्हारे रुक मुफ्ती रुक हो, रुक पहले मेरी अरे नहीं पहली नहीं, पूरी बात एक सुन मिनट लीजिए। एक मिनट, नूर हसन अगर पहली मुफ्ती पूरी हो, नूर हसन पहली पूरी बात सुनिएगा, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। और फिर क्या किसी मुफ्ती के लिए ये फर्ज है कि तब तक वो अरे मुफ्ती ना फर्ज बने जब उसको तक छोड़ो, उसको तो हर फिर तुमने मसला ना पढ़ा आता हो? क्या, खाक पढ़ा है वहाँ? क्या तुम्हारे हर मुफ्ती पढ़ा को क्या सारे तुमने? मसले पता होते? तुम्हारा नहीं अब्दुल रशीद पढ़ा। दाऊदी है, उसको एक लफ्ज मुफ्ती बनना मुझे ये सीखता है। बताओ, तुम्हारा तुमने तो फिरोज शमसी, तो सुनिए ना, दारुल देवबंद का नाम सुनिए बदनाम करा रहे हो, फिर तुम्हारा पढ़ा क्या है तुमने? सुनिए सुनिए, क्या अहमद रजा को नहीं, सारा इल्म था? ये देख बदतमीजी बिल्कुल नहीं, यानी पहले बताइए ना मुझे, आप मुफ्ती की बात बदतमीजी करें, क्या बिल्कुल अहमद नहीं। रजा को सारा इल्म था? तुम्हारे घर के जो क्या अहमद मुल्ला रजा थे को ना, सारा बड़े इल्म बड़े था? मुल्ला, तुम्हारे घर के जो क्या बड़े अहमद बड़े रजा को मुल्ला थे, सारा इल्म था? मेरे आला हजरत क्या की अहमद बारगाह रजा में को अपने सारा सवाल इल्म रखे था? करते थे। नूर हसन, क्या मेरे अहमद आला रजा को हजरत की सारा इल्म बारगाह था? में सवाल रखते थे। क्या जो अहमद तुम्हारा रजा मुल्ला को था ना, सारा इल्म मुल्ला था? क्या अहमद सिराज, रजा को सारा इल्म था? मुल्ला बताइए सिराज, ना। मौलाना सिराज जो था तुम्हारा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आला हजरत की बारगाह में आके सवाल रखे, और इस यार ये तरह कौन सी बड़ी बात है, सवाल रखे, सवाल तो खामोश मेरे पास भी आते हैं, मैं उसको खामोश जवाब दे देता हूँ। चार अरे बातों का पहले जवाब ना अगर सुनते मैंने हो दे ना दिया तो कुछ क्या कहने हुआ यार? देते हो ना। पहले किताब का हवाला देख रहे हैं दीजिए जनाब आप, उसके हजरत, बाद किताब का हवाला दें देख आप। रहे हैं जनाब हजरत, ना देख तो रहे हैं, बोल, सारे देख रहे हैं, नूर देखो हसन सब देख बक रहे हैं, रहे किताब का हवाला हैं। दें मैं आप। ऐसे नहीं बताता हूँ, तुझे पता ना मैं उल्टा लटका के मारता हूँ देवबंदियों को, मुझे चलो मजा कहीं पर आता भी है। लटका लीजिए, वो तो सबको मालूम हो ही जाएगा, किताब का हवाला दें आप। बिल्कुल बिल्कुल सब दूंगा, पहले जरा अपने मौलवी को जरा लाइन पर ले लो एक बार। यार किसी को लाइन क्या लेना, तुझे मैं क्या दिखता हूँ? तो किताब नहीं का हवाला नहीं, दे, मैं तुझे क्या दिखता हूँ, मैं तुझे ऐसे वो लग रहा हूँ क्या? किताब है? का हवाला दे नूर बिल्कुल हसन। किताब का तुझे हवाला दूंगा। हाँ हाँ अभी तुझे किताब का हवाला दूंगा, जरा एक मौलवी को ठीक जरा है लाइन पर ले ले। ये है तेरे मौलवी का, तेरे मुफ्ती का हेलो भी तो हेलो। इल्म देख लूं कि तेरे मुफ्ती का भी इल्म क्या है। मैंने बड़े बड़े मुफ्तियों से पूछा, मगर उनको भी नहीं मालूम रहता है। यार कितना अजीब इंसान है अरे तू, अजीब सच्ची में नहीं, सही पागल कह है रहा यार। हूँ, तेरे मुफ्तियों तक को नहीं मालूम है तो तुझे कहाँ से मालूम होगा? यार अगर किसी सही मुफ्ती बोल को रहा हूँ, ये तेरे बात, मुफ्तियों तक को नहीं मालूम है ये मसला। रुक जा रुक जा, रुक जा, मैं तेरे मुफ्ती को फोन लगाता हूँ, उसको मसला पूछते हैं यही वाला। मैं तेरे मुफ्ती को फोन लगाता हूँ, रुकिएगा। मेरे मुफ्ती को हाँ रुको, लगा, मैं तेरे मुफ्ती को यही मसला ठीक है, पूछता मेरे हूँ, मुफ्ती को लगा तू फोन। तेरे मुफ्ती को पूछते हैं। चलो बिल्कुल हमारे बिल्कुल मुफ्ती को बिल्कुल नहीं आते, तेरे मुफ्ती को आ लगा। रहा होगा, ठीक है रुकना। यार एक मिनट फोन दे, इधर इधर मेरे फोन से कट जाएगा फोन, जिससे मैं कॉन्फ्रेंस लगाऊंगा ना मेरा फोन कट जाएगा। आपको फोन कहाँ है? मैं जिसकी कॉन्फ्रेंस करूंगा ना फौरन मेरा फोन कट जाएगा। कहाँ से आए आप? छुट्टी हो गई? ये मैंने आज इसको फोन किया यार। नूर हसन हाँ बोल। तू ही लगा किसी को वहां से जो तुझे अबे अच्छा लगता है। चिल्ले के पिल्ले अभी तो बड़ा बड़ा रहा था, मैं लगाता हूँ मेरी लगाना। कॉन्फ्रेंस मोहतरम फोन कट जाएगा। मैंने झूठ इसकी क्यों फोन बोल लिया मांगा। है, झूठ क्यों बोल लिया है? चलो ठीक है अभी देख ले बाबा, हाँ लगा के देखते हैं ना, लगा। मैं झूठ क्यों बोलूं? मैं नूर हसन थोड़ी हूँ, मैं इमरान कश्मीरी हूँ। रुक अबे इमरान देवबंदर जल्दी लगा। नहीं बदतमीजी नो, देखिए ब्रेवड़ी लोमड़ी नहीं। देखिए मैं फिर कहते तेरे पास क्या क्या बोलूंगा मैं। बरेलवी मुफ्ती लिखा था मैंने इसको, ये है बरेलवी मुफ्ती कासिम साहब। रुकिएगा, आप तो दुआ करना नूर हसन, ये फोन उठाना चाहिए, ठीक है? मैं भी तो उधर मालूम करूंगा ना कि कौन है, क्या है, क्या आप नहीं जिस है। व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन।
आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has आप जिस